الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ معزز دوستو، محرم الحرام سن 1443 ہجری شروع ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے رنگین ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ واقعہ کربلا پہ عرض کروں گا، لیکن یکم محرم کی مناسبت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہا جاتا ہے۔ مرید تو ہر صحابی ہے، لیکن مراد کئی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مرادوں میں ایک مراد ہے۔ اسلام جب آیا، اسلام کے مقابلے میں کفر کی طاقت نے اپنا زور لگایا تو 2 بندے ایسے تھے جو کفار میں سب سے سرکردہ ہے، ایک ابو جہل ہے اور ایک حضرت عمر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے مولا ان میں سے ایک مجھے دے دے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کی۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن کے آئے کیسے ہیں یہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آئے تھے سر لینے کے ارادے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا، لیکن سر لینا نہیں تھا، تقدیر ہنس رہی تھی، سر دینے کا معاملہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ حضرت عمر کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی۔ حضرت عمر اسلام لانے میں 40ویں نمبر پہ ہے۔ جب حضرت عمر اسلام لائے تو 40 مسلمان اس دن پورے ہو گئے تھے، 40 کی تعداد مکمل ہو گئی۔ لیکن اس شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں اسلام کے اندر، اللہ کی وہ رضا حاصل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا وہ قرب اور مقام حاصل کیا کہ دنیا اسلام میں انبیاء کرام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق کا ہے، جو 40ویں نمبر پہ اسلام لا رہا ہے۔ بظاہر تو یہ بنتا کہ اس کا 40واں نمبر ہوتا، لیکن وہ 40واں نمبر نہیں ہے، وہ ابوبکر صدیق کے بعد سب سے امت کی قیادت کرنے والے یہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلام میں بہادری، شجاعت، دلیری، ایثار، قربانی سے بھری ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی وعدہ کر لیتے تو وعدے کے سچے ہوتے، اس وعدے کو توڑتے نہیں تھے، اور کسی سے کوئی خدمت کی بات طے کر لیتے تو وہ مکمل ہوتا، اور اپنی ذات کی حد تک اتنی سادگی تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیلایا ہے۔ یہ پورا ہمارا بر اعظم افریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت فتح ہے۔ یہ پورا کیسر و کسریٰ کی سلطنت جو اس زمانے کی 2 سپریم پاور ہوتی تھی، جیسے آج نیٹو کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، عام بندہ تو چھیڑنے کی ہمت بھی نہیں کرے، یہ اس زمانے کے کیسر و کسریٰ اس طرح سپریم پاور تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق کا ان سے ٹاکرا آیا ہے، اور ان کی سلطنتوں کو حضرت عمر فاروق نے یوں اپنے زیر سلطنت لیا ہے جیسے کسی فٹ بالر کو کہو کہ وہ گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کو کک مار دے، اتنی آسانی سے لیا۔
اور ان پر حضرت عمر کا رعب اتنا چھا گیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا تو ان کی عورتوں کے بارے میں مشہور تھا کہ کفار میں خواتین بچوں کو سلاتے وقت کہتی تھی سو جا ورنہ عمر آ جائے گا. یعنی اسلام پھیلانے میں ان کا اتنا رعب اور دبدبہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ معاملہ پیش ہوا کہ صحابہ کرام سے حضور پاک نے کسی مسئلے پر رائے مانگی, سب نے رائے دی. حضرت عمر کی باری آئی, حضرت عمر نے بھی رائے دی. اس کے بعد قرآن کریم کی وحی اتری تو جو اللہ نے آیت اتاری وہ اس رائے کے مطابق جو حضرت عمر فاروق نے رائے دی. اور صرف رائے نہیں, بعض اوقات لفظ بھی قرآن کے وہی بن کے آ جاتے جو حضرت عمر اپنے مشورے میں لفظ استعمال کرتے تھے. مثلا ایک لفظ ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم, سورۃ نور میں 18ویں پارے میں موجود ہے. یہ لفظ اس وقت اترا ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی پر الزام لگایا اور اللہ پاک نے 18 آیات اتار کے فرمائی کہ آپ کی بیوی عائشہ سچی ہے, الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. لیکن جب تک آیت نہیں اتری تھی ایک کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا, الزام تو کھڑا ہو گیا. کچھ لوگ تو یہ حد تک پہنچ گئے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر بیوی پہ حرف آ گیا ہے تو حضور پاک کو چاہیے کہ اس سے اپنے کو جدا کر دیں. عورتوں کی کمی نہیں ہے اللہ کے رسول کے لیے, یہاں تک بات ہو گئی. اس دوران جب مشورہ ہوا تو حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو لفظ یہ بولے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اے نبی پاک میری رائے یہ ہے کہ اللہ کی پاکیزگی ہے, اللہ چاہے اللہ بات فرما دے, لیکن یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے. جو رب آپ کے جسم پہ پلیت مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ آپ کے جسم پہ پلیت عورت, آپ کے بستر پہ پلیت عورت نہیں لانے دیتا. لیکن ابھی وہی نہیں اتری تھی, یہ سب کی رائے ہی تھی, مشورہ ہی تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر فرمایا ان قلتی الممتی فتوبی الی اللہ, عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے, میں اللہ سے معافی مانگ کے تجھے دوں گا. اما جان عائشہ فرماتی ہے جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ لفظ سنا نا اپنے لیے تو مجھے پریشانی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے نبی کا نام بھول گیا. میں بات کر رہی تھی نا کہ میری حیثیت تو ایسے ہے جیسے یعقوب علیہ السلام تھے کہ ان پہ بھی غلط الزام آیا, وہ بات صاف کرنے ان کے سامنے غلط جھوٹ بولا گیا نا. تو اما عائشہ فرماتی ہے اس پریشانی میں میرے ذہن سے حضرت یعقوب کا نام نکلا. میں نے کہا میری وصال تو حضرت یوسف کے ابا والی ہے, اور رونے لگ گئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ اپنی ساس حضرت زینب ام رومان اما عائشہ کی امی, ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں جب سے گھر آئی ہیں. کہا آپ کے گھر سے جب آئی ہیں نا, جب سے بےایمانوں نے باتیں کی ہیں, یہ تو رو رہی ہیں ایک کمرے میں بیٹھ کے, اس کو تو کھانے پینے اور سونے کا ہوش ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش تھے, بالکل چپ ہے. ابھی تک قرآن کریم نہیں اترا, لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں. تو جو لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولے تھے نا, کچھ ٹائم گزرا, حضور پاک پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے اپنی بیوی کو کہا, اما عائشہ کی والدہ کو, کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جا, یہ اب قرآن اتر رہا ہے نبی پر, یہ کوئی ایک فیصلہ کر دے گا. تو وہی اتری, کیفیت وہی ختم ہوئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی آئی. حضور پاک علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کے سنائی جو لفظ حضرت عمر کے تھے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم, اللہ نے فیصلہ فرما دیا عائشہ سچی ہے, الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ وقت تو کئی بار آیا کہ جو لفظ بولا وہ لفظ بھی بن کے قرآن میں اترا. ایسے 18ویں پارے کے پہلے صفحے کی ایک آیت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ, اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ انسان پانی کی بوند سے مٹی فلاں فلاں ہڈی گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا یوں بنتے بنتے انسان بنا ہے. اور اس کے آخر میں ایک لفظ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, جامع البیان میں موجود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, یہ تفسیر طبری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ لفظ سن رہے تھے, قرآن کریم اتر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک آیت اتری ہے. تو جب انسان کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے تو حضرت عمر نے جب پیدائش سنی کہ اللہ پاک نے پانی پر تصویر بنائی انسان کی, اور 3 اندھیروں میں انسان کو ماں کے پیٹ میں وجود دیا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر 4 ماہ یہ 4 ماہ یوں,
تو حضرت عمر کہنے لگے فتبارک اللہ احسن الخالقین، میرا اللہ تو برکات والا ہے اور تو نے سب سے اچھی مخلوق کو پیدا کیا ہے، بہترین خالق تو ہے۔ یہ لفظ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے بعد حضور پاک پر بطور قرآن نازل فرما دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی میری بات کا مطلب کہ حضرت عمر کی خواہش پہ قرآن اترتا تھا، بعض اوقات الفاظ پہ قرآن اترتا تھا۔ آج اللہ رب العزت آپ کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، جب آپ بیت اللہ کا طواف کریں گے نا، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے ہی تھا، طواف کے بعد بندہ سعی کرتا تھا، لیکن اب یوں نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک بار اللہ کے رسول طواف کے بعد نکلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن کو پکڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک جی چاہتا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کے ساتھ بڑی یادیں وابستہ ہیں، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ ٹھہر کر اس خانہ کعبے کی تعمیر کی ہے، جس کو ہم عام زبان میں گو کہتے ہیں، لفٹ جس کے اوپر ٹھہر کے کہا، وہاں پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات ہیں، یہ مقام ابراہیم میں موجود ہیں، آج تک موجود ہیں۔ وہاں پر جو حجاج جاتے ہیں وہ دیکھ کر آتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اس طرح خوبصورت جگہ شیشوں کی ٹھہری ہے جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ تو حضرت عمر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر ادھر ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، اللہ کے لیے پڑھیں، طواف کے بعد ہی پڑھیں، کوئی غیر اللہ کے لیے تو نہیں پڑھیں، لیکن میرے دل میں ہے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا کہ عمر کیا کہتے ہو، اللہ پاک نے حکم نہیں دیا تو میں نہیں پڑھتا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ کچھ تھوڑا ہی گئے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لائے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ آپ واپس پلٹیے، آپ ادھر جا کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور امت کے لیے اس کو سنت قرار دے دیجئے۔ آج وہ واجب الطواف ہے، ہمارا طواف مکمل نہیں ہوتا اگر طواف کے بعد وہاں 2 نفل نہ پڑھیں۔ اس طرح میں نے جو تلاش کیا ہے نا، تقریباً 22 واقعات ہیں جن کی 50 کے قریب آیات ہیں جو حضرت عمر کے معاملات پہ اتری ہیں۔ واقعات کی تعداد 20 سے 22 ہے، آیات تو 50 کے لگ بھگ ہیں۔ کیوں؟ حضرت عائشہ کے ایک واقعے پہ 18 آیتیں اتر رہی ہیں، تو آیات حضرت عمر فاروق کی خواہش پہ اترنے والی، آپ مجھے بتائیں جہاں اتنی زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس کے مطابق آیات اتریں، اس شخص کا مقام عرش معلیٰ پر کیا ہوگا؟ ہم تو دنیا کے حساب کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو فرشتوں میں اپنی پہچان رکھتا ہے، یہ وہ ہے جو آسمانی مخلوق اس کی پہچان رکھتی ہے۔ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، ہوا، آگ، پانی اور مٹی۔ جتنی حکومتیں آئی ہیں نا، ایسی کون سی حکومت ہے جن نے ان 4 چیزوں پہ حکومت کی ہو؟ وہ حضرت عمر کی حکومت، جس کی حکومت ہوا پر بھی ہے، آگ پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، مٹی پر بھی ہے۔ ساریہ بن زنیم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہیں کمانڈر بنا کے یمن کے دور علاقوں میں بھیجا جہاد کے لیے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں، اور وہ میدان جہاد میں سینکڑوں میل دور ہے۔ دوران خطبہ جمعہ حضرت عمر فرمانے لگے، اے ساریہ ذرا پہاڑ سے ہٹ جاؤ۔ ساریہ موجود ہی نہیں ہے، مسجد نبوی میں ہی نہیں ہے، جمعہ میں شریک ہی نہیں ہے، شہر مدینہ میں بھی نہیں ہے، سینکڑوں میل دور ہے۔ یا ساریہ الجبل الجبل، یہ حضرت عمر فرماتے۔ صحابہ کرام حیران ہیں کہ جمعے میں گفتگو ہم سے ہو رہی ہے اور نام ساریہ کا لیا جا رہا ہے اور وہ خطاب اس سے ہے۔ تو جمعہ کے بعد صحابہ کرام نے گویا یوں پوچھا کہ امیر المؤمنین وحی کا سلسلہ تو منقطع ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں ساریہ سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے، میرے سامنے اچانک معاملہ ہوا کہ میں نے دیکھا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے اور ساریہ اپنی فوج کے ساتھ ٹھہرا ہے، لیکن پیچھے جو دشمن حملہ کر رہا ہے نا اس سے غافل ہے۔ تو میں نے کہا ساریہ ادھر دیکھنا۔ جب میں نے کہہ لیا وہ منظر میرے سامنے ہٹ گیا، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہے، تو آپ سامنے میرے بیٹھے تھے۔ تو صحابہ کرام نے وہ تاریخ نوٹ کر کے رکھ دی۔ جب یہ فتح یاب ہو کہ قافلہ واپس آیا تو وقت، تاریخ، دن ایک ہی تھا۔ وہ کہتے ہیں واقعی میں پہاڑ کے ساتھ تھا، مجھے امیر المؤمنین کی یکایک آواز آئی اور میں اس طرف سے ہٹا اور ہم نے وہ جگہ فتح کر لی۔ یہ ہوائیں لے کر گئی ہیں نا پیغام،
تو ہواؤں پہ حکومت سیدنا عمر فاروق کے عدل و انصاف پر مشتمل ہے۔ مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، سال میں ایک لڑکی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ قربان کا مطلب کہ جین کو دینا پڑتا ہے، کہ جین لڑکیوں کو کیا کرتا ہے، کہ جین لڑکی کو کھا جاتا ہے، کہ وہ کیا ہے، کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ ادھر جن سارا پانی پی گیا ہے، اور وہ جن چاہتے ہیں کہ ہر سال مجھے ایک لڑکی دو، خوبصورت میک اپ کرا کے یہاں اندر پھینکو، وہ دریا میں نہیں ڈوبے گی، میرے منہ میں آئے گی، میں کھا جاؤں گا تو پانی چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھا تو ایک دو دن سوچا اور اگلے دن دو خط لکھے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریا کے نام۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا شاید ایسا منظر نہ ہو کہ دریاؤں اور پانیوں کو خط لکھا جائے۔ گورنر کو لکھا کہ تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے، تو نے خط اٹھا کے پانی میں اس جگہ ڈالنا ہے جہاں لڑکی کو ڈالتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق نے وہاں کلام لکھ کر یہ لکھا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، اور ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سیکھی ہے کہ پانی دینا اور رزق دینے لینے کا معاملہ رب کا ہے۔ یہ کب سے معاملہ غیر اللہ کے ہاتھ میں آ گیا ہے؟ ہمارا رزق کا معاملہ، یہ زمینیں جو سیراب ہوتی اس پانی سے اللہ کا معاملہ ہے۔ اے دریائے نیل کا پانی، اگر تو اللہ کا پابند ہے حکم کا تو چل، ورنہ ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک توحیدانہ مستانہ ایک ترانہ ہے۔ جب گورنر کے پاس یہ خط گیا اور وہ ڈالنے گئے تو ایک لشکر ان کے ساتھ گیا مصر کے علاقوں کا۔ اس وقت قاہرہ دارالخلافہ نہیں تھا، اسکندریہ ہوتا تھا۔ یہ دریائے نیل پر لوگ گئے کہ ہم دیکھیں گے، ہزاروں سالوں سے یہ ترتیبیں آ رہی ہیں، ایک لڑکی کو ہمارے آباء و اجداد ڈالتے تھے اور پانی آتا تھا، یہ کوئی نیا کام مسلمان کر رہے ہیں، نیا علاقہ ان نے فتح کیا، چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب لوگ وہاں گئے تو ان نے پانی کے اندر خط پھینکا، اور جب خط پھینکا تو پانی 16 ہاتھ فوارہ اوپر بلند ہوا، اور وہ دریائے نیل چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ پانیوں پہ اس شخص کی حکومت ہے۔ اگر میں آگ پر بات کروں، مدینہ منورہ میں ایک جگہ پہاڑ سے آگ نکلی اور وہ بستیوں کو، علاقوں کو جلائے جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے لاوا ہو سکتا ہے آگ ہو، کچھ بھی ہو۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے کہ امیر المومنین فلاں جگہ ایسے ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، آپ کچھ کریے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کندھے پر جو چادر تھی نا، اس چادر کو یوں اتارا اور چادر کو یوں کیا کہ تمیم یہ لینا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اہل کتاب تھے، مسلمان ہوئے تھے حضور پاک کے ہاتھ پر۔ ان کے ہاتھ میں نے کہا یہ لو، کہ ذرا اس آگ سے نمٹ لو۔ حضرت تمیم داری کو دیا تو وہ بھی سمجھتے تھے نا، تو ان نے اس چادر کو چابک سمجھا، جیسے چابک سے جانور کو ہنگاتے ہیں نا، تو ان نے کہا چل آگ اندر جا، سب جا، یوں کر کے آگ سے گفتگو شروع کی اور اس آگ کو پیچھے دوڑایا۔ وہ جس سوراخ سے نکلی تھی وہاں بند کر کے آگے پتھر رکھ دیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات تو یوں آگ مان رہی تھی۔ مدینہ منورہ میں موجود تھے، مدینہ پاک میں زلزلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ آسمان کی طرف دیکھ کر زمین کو کوڑا مارا اور کہا یہ تیرے نبی پاک، ہمارے نبی پاک یہاں دفن ہے، یہ میرے نبی پاک کا شہر ہے، اور زمین زلزلہ تو ہل رہی ہے، کیا میں نے کوئی ناانصافی کی ہے؟ جہاں جہاں تک میری حکمرانی، دریائے فرات کے کنارے کتے کو میں پیاسا نہیں مرنے دیتا، میں نے کون سی ناانصافی کی ہے کہ تو ہلنے لگی ہے؟ میرے دوستوں، مدینہ منورہ میں زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا۔ وہ جو 3 زلزلے دجال سے پہلے آنے ہیں نا، جب دجال آئے گا تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حدیث پاک میں 3 بار مدینہ میں زلزلہ آئے گا، تو جو منافق قسم کے لوگ ہوں گے نا، جن کے دل میں کھوٹ ہوگا، وہ بھاگ جائیں گے مدینہ سے کہ مر گئے، اور وہ دجالی بن جائیں گے، اور مسلمان اور مؤمن مدینہ میں مقیم رہیں گے۔ بس وہی زلزلے آنے جو اس وقت آزمائش کے لیے آئیں گے، امتحان کے لیے آئیں گے، باقی مدینہ کی زمین پہ زلزلہ نہیں ہے۔ یہ مٹی پر حکومت سیدنا عمر فاروق کی ہے۔ ایسا حکمران ہم کہاں سے لائیں گے؟ تبھی میں نے شروع میں کہا نا کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال کچھ دن اوپر نیچے یہ حکومت ہے۔ اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت کو پایا، تخت سے ایسے اڑایا جیسے اڑانے کا حق تھا، اور کئی معاملات میں یہ بات طے کی ہے۔
جب ایران فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک کمانڈر شاہ ایران کے پاس بھیجا تھا، تو اس نے مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا حضرت سعد کے دیے ہوئے نمائندے کے سر پہ رکھ کے بھیج دیا کہ میں نے تمہارے منہ میں نعوذ باللہ خاک ڈالی ہے۔ تو حضرت عمر تک جب یہ بات ہے تو انہوں نے فرمایا ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس نے ٹوکرے میں رکھ کے اپنی زمین ہمارے قبضے میں دی ہے۔ اور جب صحابہ کرام گئے تھے نا اور دریائے دجلہ کو کراس کر رہے تھے، تو ایک صحابی کا پیالہ جس سے وہ پانی پیتے تھے دریائے دجلہ کی موجوں میں گر گیا، تو اس نے دریائے دجلہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے میرا پانی کا یہ پیالہ واپس کر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو پیالہ اس نے واپس کر دیا تھا۔ یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعر میں کہا ہے نا کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ گھوڑے اسی دور میں دوڑے تھے، یہ گھوڑے نہیں اونٹ دوڑے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اونٹ پانی پہ کہاں چلتا ہے؟ صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں حیات الصحابہ میں، کہا کہ حضرت علامہ بن حضرمین فرماتے ہیں کہ ہمارے اونٹ کے تلووں کو پانی نے نہیں چھوا تھا، ہم ایسے گئے تھے۔ اور جب صحابہ کرام یہاں سے گزر کے گئے نا تو ایرانی رو کر کہنے لگے دیوان آمدند، یہ انسان نہیں، یہ تو دیو آ گئے ہیں، یہ تو پہاڑ کو اور پانی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ سیدنا عمر کی طاقت کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو یوں کریں کہ بیت المقدس کو آج ہم 1.5 ارب مسلمان آزاد نہیں کر سکتے، حضرت عمر نے اکیلے اس کو فتح کیا تھا۔ یہ فاروقی طاقت ہے، جہاں 1.5 ارب مسلمان کردار ادا نہ کر سکے وہاں اکیلا عمر گیا اور اسلم غلام کو لے کر گیا، اور باری باری سواری کرتے اور نیچے چلتے ہوئے گئے، اپنی باری پر نیچے مہار کی رسی کو پکڑا ہے، اونٹ کی رسی کو، اور اتفاق سے جب بیت المقدس پہنچے تو باری حضرت عمر کی تھی مہار پکڑنے کی۔ غلام نے کہا حضرت ادھر مجھے پکڑنے، دیکھا جی نہیں، انصاف انصاف ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی ساتھ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے کفار کی طرف سے بڑے جو ہے نا سازشیں اور بڑے معاملات ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سے ملاقات کرنے کے لیے کفار کے وفد آتے تھے۔ ایک بار کیسر روم کی طرف سے ایک وفد آیا، تو ان میں بڑے آدمی نے آ کر جو ان کا نمائندہ تھا صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر المؤمنین ہے۔ کہا اس کا محل کہاں ہے؟ کہا کوئی محل نہیں، مسجد نبوی میں جا کر دیکھ لیں۔ مسجد نبوی کے کونے میں دیکھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کے سر کے نیچے ایک پتھر ہے اور آرام سے لیٹے ہوئے۔ آپ بتائیں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو اور یوں آرام سے سویا ہوا، کبھی اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھا۔ رات کو قافلوں کے جا کر رکھوالی کیا کرتے تھے کہ شہر میں کوئی قافلہ داخل ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے اس کی نگرانی کے لیے جاتے۔ غلام اسلم نام ہے، زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، ان کے والد ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں ساتھ تھا، ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو ایک خاتون کے بچے رو رہے تھے، اور اس خاتون کے پاس حضرت عمر گئے تو وہ خاتون کچھ دیگچی میں پکا رہی ہے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس عورت سے پوچھا کہ کیا پکا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں پکا رہی۔ کہا پھر آگ کیوں جلائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آگ جلا کر پانی گرم کر رہی ہوں بچے تاکہ رو رو کے سو جائیں۔ کہا ہم مسافر ہیں، ہم نے صبح اس شہر میں داخل ہونا ہے۔ اور وہاں اس نے ایک لفظ بولا کہ پتہ نہیں یہاں کے حکمرانوں کو ہمارے بارے میں کوئی علم نہیں ہوگا، اور حضرت عمر کا نام لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ اللہ کی بندی، تیری اس حال کا علم امیر المؤمنین کو کیسے ہوگا؟ کوئی اطلاع بھجوائی کہ قافلہ آ رہا؟ واپس گئے، بیت المال سے بوری اٹھائی اور اپنے کندھے پہ رکھی۔ غلام کہنے لگے جی میرے کندھے پہ؟ کہ نہیں، قیامت میں میرا بوجھ تو نہیں اٹھائے گا۔ آئے ہیں یہاں، انہیں کھانا کھلایا ہے، پکایا ہے آگ کو۔ کہ جب آگ میں پھونک مارتے تھے نا تاکہ آگ زیادہ ہو تو اس کا دھواں حضرت عمر کی داڑھی سے نکلتا تھا۔ انہیں کھانا کھلایا بچوں کو اور کہا ادھر بیٹھ جاؤ کچھ ٹائم۔ اپنے غلام کے ساتھ کونے میں بیٹھ گئے۔ کہ امیر المومن کھانا تو دے دیا، صبح آ جائیں گے دربار میں، ان کے مسئلے کو حل کر لیا جائے گا، اٹھیں چلیں۔ کہ نہیں، کچھ ٹائم بیٹھنے دیں۔ جب کچھ ٹائم گزرا اور یہ اٹھ کے چلے تو غلام نے پوچھا آپ کچھ ٹائم بیٹھے کیوں؟ یار دل کی تسلی کے لیے۔ کہ کیا دل کی تسلی؟ کہ ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، ہنستا بھی تو دیکھ لو نا، ان کو روتے دیکھا، ان کا چہرے پر مسکراہٹ تو دیکھ لو۔
ابو لولو فیروز اس مجوسی کا نام ہے جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ وار کیا. یہ مسلمان نہیں تھا، مجوسی تھا، آگ پرست ہے. اب مجوسی مدینہ میں کیسے داخل ہوا؟ یہاں تو مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکومت کو ضرورت پڑی ایک کمہار کی، بڑھائی کی، جو لکڑی کا کام کرے اور اس طرح باقی لوہار وغیرہ کا کام کرے، کہ جو ماہر ترین بندہ اس سے کوئی خاص کام لینے ہیں. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ امیر المومنین ہے غیر مسلم، اگر کہیں تو میں اس کو کچھ دن کے لیے لے آتا ہوں. تو اسے کچھ دن کے لیے خاص ایک کونے تک آنے کی اجازت دی گئی تھی، ایک جگہ تک. تو یہ آیا تھا، یہ اپنے کام کے سلسلے میں، حالانکہ کام نہیں تھا، کچھ اور معاملات تھے جو طے تھے حضرت عمر فاروق کے قتل کے ساتھ ان کے معاملات میں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. تو کہا تو کیا کیا کر لیتا ہے؟ اس نے کہا جی میں یہ کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، یہ. اسی میں اس نے کہا تھا میں خنجر بھی بنا لیتا ہوں، اور یہ ایسا مشہور خنجر ہے کہ لوگ واہ واہ کرتے ہیں اس پر. حضرت عمر علیہ نے فرمایا پھر ہمیں بھی ایک خنجر بنا کے دو. انہوں نے کہا جی بنا کے دوں گا، ایسا خنجر کہ دنیا یاد رکھے گی. سیدنا عمر جہاد میں رہے ہیں، زندگی کا ایک بہت بڑا تجربہ رکھا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ فرمان لگے حضرت عمر حضرت علی کو کہ علی اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. تو حضرت علی نے کہا کیسے دی ہے؟ کہ جی اس نے کہا نا ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی، اور مجھے لگتا ہے اس نے دھمکی دی ہے. تو ساتھ والوں نے کہا حضرت اس کا کام پورا کر دیں. کہ ابھی تو وہ قاتل ہی نہیں ہے، کیوں اس کے خلاف ایکشن لیتے ہو؟ تو میں نے صرف اپنا تاثر ظاہر کیا. یار جس کی باتوں پر قرآن کریم اتر کے آ جائے اس کا تجربہ ایسا تو نہیں تھا نا. اور وہی ہوا، یہ ظالم صبح کی نماز میں کسی طرف گھس کے آیا ہے اور انہیں ظاہر بجھا ہوا خنجر رکھا ہوا. سیدنا عمر علیہ صفوں کو درست فرمایا، اور یہ 26 سے 27 ذوالحجہ کی بات ہے. صفوں کو درست فرمایا اور پہلی نماز پہلی رکعت شروع فرمائی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شخص نے خنجر مارا ہے دوران نماز. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے پر عمل کیا کہ نماز کے دوران اگر امام کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو پیچھے والے مقتدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کر سکتا ہے کہ وہ نماز مکمل کرا دے امام بن کے. تو حضرت عمر فاروق کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں گیا، انہیں آگے کر دیا. حضرت عمر گر گئے. اب دو کہ ایک وہ بےمان پیچھے صف سے نکلا، ایک عبد الرحمن نکلے، دو نکلے ہیں نا. اب صفیں کھل گئیں. جب حضرت عمر کو شہید کرنے کے بعد وہ نکلنے لگا تو صحابہ کرام، پچھلا جو صحابی تھا وہ اگلی صف میں آ گئے، صف پوری کر دی، انہیں نکلنے نہ دیا. اس نے پھر ایک کو مارا ہے، پھر دوسرے کو مارا ہے. یہاں 7 افراد پے در پے زخمی ہوئے ہیں، لیکن کسی نے اسے صف سے نکلنے نہیں دیا. اس نے آخر خود کو خنجر مار کے وہی مار دیا، یہ وہی مر گیا تھا. نماز مکمل ہوئی. حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے فرمایا کہ پہلے اس بندے کو دیکھو جس نے مجھے خنجر مارا تھا، مسلمان ہے غیر مسلم ہے. تو اسے چراغ جلا کر اس کے چہرے کو دیکھا گیا کہ وہ مجوسی غلام ہے جس کو یہاں آنے کچھ دن کی اجازت دی تھی ایک سرکاری کام کے سلسلے میں. کہا اے اللہ میں کامیاب ہو گیا کہ میرا خون کسی مسلمان کے ہاتھ پہ نہیں. سیدنا عمر فاروق 3 دن زخمی رہے ہیں. ان 3 دنوں میں جو کوئی دوائی پلائی جاتی وہ پیٹ سے نکل آتی، لیکن نماز نہیں گئی ان 3 دنوں میں. اگرچہ خون جاری تھا، جس کا مسلسل خون جاری ہو اس کے نماز اور وضو کا حکم جدا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ایک بار تیمم یا وضو کرے گا، جو بھی کر سکتا ہے. پھر جب تک وقت رہے گا اس نماز کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے چاہے خون جاری رہے. اگلے وقت پہ اگلا وضو، اگلے وقت پہ اگلا وضو، یعنی جیسے نماز کا وقت ختم ہوگا گویا اس کا وضو ختم ہوا. یوں ہی رہا ہے معاملہ. اس دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو عمر کی خواہش ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قبر ملے. اماں عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ یہاں ایک میرے خاوند اور ایک میرے والد دفن ہے، کمرہ بھی میرا ہے، تو میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی ہے، لیکن عمر کے معاملات اور اس کی اسلام کی فوقیت کو دیکھ کے اسے اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، اس کی قبر یہاں بنے. جب واپس آ کر بیٹے نے بتایا تو حضرت عمر کی دیانتداری دیکھیں کہ بیٹا ابھی ڈیسیجن نہ لینا، جب دنیا سے چلا جاؤں ایک بار پھر کنفرمیشن کرنا کہ واقعی اب بھی آپ کی رائے یہی ہے کہ میری قبر یہاں بنے. ہو سکتا ہے میری مروت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو.
ہو سکتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے دن شہید ہوئے جو یکم محرم الحرام سن 24 ہجری بنتا ہے. آج کل ایک پروپاگنڈا چلتا ہے, پرچی دکھائیں, ابھی پرچی آئی تھی, یہ مجھے بھی ایک سوال آیا بھئی یہ 3 4 5 تاریخوں میں لکھا ہوا ہے, ان تاریخوں میں ان کتابوں میں کہ حضرت عمر 27 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں. یہ آدھا سچ ہے, پورا سچ نہیں ہے. یہ تاریخیں کھول لی جائیں, کتابیں کھول لی جائیں تو بات فائنل ہو جائے گی. یہ لوگ صرف حوالہ دیتے ہیں, آپ کو پورا صفحہ نہیں پڑھائیں گے کہ بات فائنل ہو جائے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک قول ہے 27 ذو الحجہ کو شہید ہوئے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو ہوئے ہیں. ساتھ اس لائن میں یہ لفظ امام ابن کثیر نے لکھا ہے, وَالْأَوَّلُ مَا صَحَّ, کہ جو پہلی بات ہے کہ یکم کو شہید ہوئے ہیں, پہلی والے معاملہ صحیح قول یہ ہے. تو جو مصنف ایک قول لکھ کے کہتے ہیں کہ یہ غلط مشہور ہے, آگے لکھتے ہیں صحیح ہے, تو اس کے غلط والے کو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر 27 کو شہید ہوئے ہیں, صحیح والے قول کو نہیں لیتے. یہ کتنی کذب بیانی کی بات ہے بھائی. جو 27 اور 26 کی بات ہے, اس دن زخم لگا تھا, شہادت نہیں ہے. اس دن زخم لگا ہے, شہادت یکم محرم کو. اور کچھ نے عجیب سلسلہ شروع کیا ہے, کہتے ہیں جی یکم محرم کو سنی اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کہتے ہیں تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت 10 محرم الحرام کو ہے اس کی حیثیت کم کر لی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسلام میں اگر ایک ماہ میں 2 شہید آ جائیں تو اسلام کی عظمت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بھئی یہ تو قربانیوں والے لوگ ہیں, یہاں تو کئی شہادتیں ہیں اس عرصے میں, یہ تو عظمتیں بڑھ رہی ہیں, کم تو نہیں ہو رہی. کیا کسی ایک کی شہادت سے دوسرے کی شہادت کم ہو جاتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ہے. تو کیا ہم یہ نعوذ باللہ کہہ دیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت اس لیے رمضان میں ہے تاکہ رمضان کی عزت کم ہو جائے اور روزے کی عظمت کم ہو جائے؟ بے شرمی کی بات ہوگی. کیا سنجیدہ پن ہے بھائی. حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں رب العزت کے ہاں وہ گئے ہیں. تو سیدنا عمر فاروق اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے. ایک یکم محرم الحرام کا شہید ہے, ایک 10 محرم الحرام کا شہید ہے. ہمارے ہاں شہادت مصیبت نہیں ہے, ہمارے ہاں شہادت لعنت نہیں ہے, ہمارے ہاں شہادت نعمت ہے, یہ اللہ کے رسول نے مانگی ہے. ہاں غم جدائی کا ہے, لیکن جو رتبہ ملا ہے اس کا کوئی غم نہیں ہے. بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ موت ایک معاملے میں تو بہت اچھی ہے کہ موت آئے گی تو اس رب کا دیدار کریں گے جس رب کو بن دیکھے پوری زندگی معبود مانا ہے, جس کو بن دیکھے ہم نے سجدہ ریزی کی ہے. موت آئے گی تو اس نبی کے قدموں کی زیارت ہوگی جس نبی پاک کا ہم نے بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے. تو اس حوالے سے تو موت ہمارے لیے تحفہ ہے, بشرط بندہ مومن ہو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس جنت کی خاطر عبادت کرتے رہے, جس اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کو معبود مانتے رہے, اس اللہ کی زیارت اور اس قبر میں جنت کا مقام ملنا تو تب ہے جب شہادت ہو. تو کیا شہادت کی وجہ سے کوئی رتبے کم ہو جاتے؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں, صرف ایک نہیں ہے 72 شہید ہیں کربلا کے دن میں. یہ جو 72 تن ہیں, تو کیا 71 کی شہادت کو ساتھ ماننا حضرت حسین کی شہادت کے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے؟ یار انصاف کا خون نہیں کرنا چاہیے. اگر انصاف اس دھرتی پہ قائم ہے تو سچ بات بندہ کرے. وہاں 72 شہادتیں مان لیں, حضرت حسین کی رتبہ شہادت کم نہیں ہوتا. یہاں ایک اور سچی مان لیں, رتبہ کم ہو جاتے. وادن اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول ول دے وے آپ کو. اندھے آکے میں خیرات کرنی ہے, ایک جیبے جو ریوڑیاں کاٹ کے بے جیبے. یہ کون سا نظریہ ہے بھائی, یہ کون سی ترتیب ہے؟ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ آپ حضرت عمر فاروق کی یکم محرم کی شہادت مانتے ہیں, تو اس دن تم حضرت عمر فاروق کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات اور یوں مجالس تو آپ لوگ قائم نہیں کرتے کہ جس سے سمجھ آئے کہ معاملہ واقعی آپ کو غم اور تکلیف ہے. میں نے کہا سن, اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے, اگر ہمارے ہاں ماتم جائز ہوتا, ہمارے ہاں رونا پیٹنا کسی کی شہادت پہ جائز ہوتا, تو خدا کی قسم دماغ میں رہے ہوا آخری پانی کا قطرہ بھی ہم بہا دیتے. یہ تو وہ شہادت ہے, لیکن ہمارے ہاں یہ ترتیب جواز کی نہیں ہے, تو اس لیے ہمارے ہاں معاملہ کھلا کھلا ہے اور صاف ہے. غم جدائی کا ضرور ہوتا ہے, لیکن رتبہ حضرت عمر فاروق کو ملا اس شہادت کی وجہ سے. اور سیدنا عمر فاروق کی قبر مبارک وہاں بنی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی ہے.
کل قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روضہ میں دفن ہوں گے، وفات کے بعد جب نیچے تشریف لائیں گے، شریعت نافذ کریں گے اور یہاں دفن ہوں گے وفات کے بعد، تو عمر فاروق تو ابو بکر صدیق تو اتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو 2 نبیوں کی معیت میں قیامت میں باہر آئیں گے۔ یہ کمرہ اس جگہ کے سلامی کے قابل ہے جہاں 2 نبی اور 2 صحابہ موجود ہیں اور 2 انبیاء کی قیادت میں آنا ہے۔ اور سنیں سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ آیت نمبر 55، رب کائنات فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ جس جگہ بندے کی قبر بنتی ہے اس جگہ اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث موجود ہے، حضور پاک نے فرمایا ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، جہاں پہ قبر بنی وہیں سے مٹی اٹھا کے اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ عمر فاروق کی مٹی بھی رسول اللہ کے پڑوس سے اٹھائی گئی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر و عمر اس امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک ہی مٹی سے اٹھائے اور پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر رسول اللہ اور ابو بکر صدیق مکین گنبد خضرا ہیں اور یقیناً ہیں تو عمر فاروق بھی مکین گنبد خضرا ہے۔ اور مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو روضہ رسول کی زیارت کر لیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کی قبر ہر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اگر مجھے آپ اجازت دے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، نہیں ہے؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قبر مبارک میں جہاں جنت پہنچائی گئی ہے اور اس ٹکڑے کل قیامت میں اٹھا کر جنت کا حصہ بنایا جائے گا، یہ جنت کا وہ ٹکڑا ہے جو باقی جنت سے اعلیٰ ہے، تو عمر فاروق تو اس اعلیٰ جگہ میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھ کے گزریں تو ساتھ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر پہ سلام پڑھنا پڑتا ہے۔ خوش قسمت لوگ ہیں، خوش مذہب لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، خدا کی قسم جن کو ان سلاموں کی توفیق مل جاتی ہے، جن کو یہاں کی حاضری مل جاتی ہے۔ اور مسند اسحاق میں موجود ہے 70,000 اللہ کے فرشتے روزانہ رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ آ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار پیش کر جاتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ کیوں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، 29واں پارہ سورۃ مدثر، اللہ فرماتے ہیں رب کے فرشتے کتنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی نہیں جانتا ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو جو ایک بار سلام پیش کر جاتے ہیں اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ یہ عمر فاروق اس جگہ مدفون ہے جہاں 70,000 نورانی روزانہ سلام پیش کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ روضہ ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے میں عمر فاروق نے تا قیامت رہنا ہے۔ عمر رہے گا، عمر کا منکر روتا رہے گا اور عمر جنت میں مزے میں رہے گا۔ ہمارے حضرت استاد عظیم مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اسی روضہ رسول میں رہتا عمر جرار ہے، جس کو مانگا نبی نے خدا سے دعا مانگ کر، آیا عمر آیا عمر، عمر اسلام کی بہار ہے۔ عمر کا منکر رو رو کر مرے گا کیونکہ یہ ٹولہ ہے دجال کا، دونوں جہاں میں خوار ہے۔ میرے دوستو، یہ عمر فاروق یہ مکین گنبد خضرا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ان کی قبور پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو غیرت فاروقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملکوں میں بھی حضرت عمر فاروق کے عدل اور انصاف کو زندہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔